فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن اور سکون چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ کے کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ آج میں علم کے بیان کی 79، 80، 82 اور 83 احادیث بیان کروں گی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور جو نئے لوگ پہلی دفعہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں وہ ضرور سبسکرائب کیا کریں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ آج جو میں بات آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں، یا آج کا جو میرا ٹاپک ہے، وہ ہے صبر۔ صبر بہت مشکل ہے، کہنا بہت آسان ہے اور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ہم کسی سے کہہ تو دیتے ہیں کہ صبر کرو، لیکن جس پہ بیت رہی ہوتی ہے یا جو اس عمل سے گزر رہا ہوتا ہے، اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہت بڑا ہے، اور اس کا صلہ بھی بہت زیادہ ہے، اور بہت خوبصورت صلہ اللہ تعالیٰ صبر کا دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بڑھ کر عطا کرے گا جو ہم چاہتے ہیں، وہ اس کو ہمارے حق میں بہتر بنا دے گا جو ہم مانگتے ہیں۔ لیکن آپ اور ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں صبر ختم ہو گیا ہے، اور نو جنریشن میں تو بالکل بھی صبر کا مادہ موجود نہیں ہے۔ ہم کسی بات پہ صبر نہیں کرتے ہیں۔ اگر ہم صبر کر جائیں یا ہم چپ کر جائیں تو کیا ہو جائے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم چپ کر کے دیکھیں تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو چپ اور صبر کرنے میں جو مزہ ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ خاموشی بہترین جواب ہوتی ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ احادیث کو میں آگے بڑھاتی ہوں۔ آج 79 حدیث ہے۔ یہ ہے علم کے پڑھنے اور پڑھانے کی فضیلت کے بارے میں، یعنی کہ جو لوگ علم کو سیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے علم کو سیکھتے ہیں اور آگے سکھاتے ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں یہ حدیث ہے۔ یعنی کہ جو بھی بات کوئی بھی ہمیں سے اچھی بات، یا جیسے اب میں آپ کو احادیث بیان کرتی ہوں یا کوئی بھی بات کہتی ہوں، بعض لوگوں کے دل پہ اثر کرتی ہوگی اور بعض لوگوں کے دل پہ نہیں اثر کرتی۔ بعض لوگ بس سن کے اس کے اگنور کر دیتے ہیں کہ اور بعض لوگ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو یہ حدیث اس کے بارے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، اس کی مثال زبردست بارش کی سی ہے جو زمین پر خوب برسے۔ بعض زمین جو صاف ہوتی ہے وہ پانی کو پی لیتی ہے اور بہت بہت سبزہ اور گھاس اگاتی ہے، اور بعض زمین جو سخت ہوتی ہے وہ پانی کو روک لیتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور وہ اس سے سیراب ہوتے ہیں اور سیراب کرتے ہیں۔ اور کچھ زمین کے بعض خطوں پر پانی پڑتا ہے جو بالکل چٹیل میدان ہوتے ہیں اور نہ پانی روکتے ہیں اور نہ ہی سبزہ اگاتے ہیں۔ تو یہ اس شخص کی مثال ہے جو دین میں سمجھ پیدا کرے اور نفع دے۔ اس کو وہ چیز جس کے ساتھ میں مبعوث کیا گیا ہے، اس نے علم دین سیکھا اور سکھایا ہے۔ اور اس شخص کی مثال جس نے سر نہیں اٹھایا، یعنی توجہ نہیں کی، اور جو ہدایت دے کر میں بھیجا گیا ہوں اسے قبول نہیں کیا۔ Narrated Abu Musa رضی اللہ تعالیٰ عنہ, the Prophet peace be upon him said, the example of guidance and knowledge with which Allah has sent me is like abundant rain falling on the earth, some of which was fertile soil that absorbed rain water and brought forth vegetation and grass in abundance. Another portion of it was hard and helped the rain water, and Allah benefited the people with it, and they utilized it for drinking, making their animals drinking from it, and for irrigation of the land for cultivation. A portion of it was burned, which could neither hold the water nor bring forth vegetation. Then that land gave no benefits. The first is the example of a person who comprehends Allah's revelation and get benefit from the knowledge which Allah has revealed through me. The prophets had learned and then teach others.
The last example is that of a person who does not care for it and does not take Allah's guidance revealed through him. حدیث نمبر 80 علم کے زوال اور جہل کی اشاعت کے بیان کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علامات قیامت میں سے یہ ہیں کہ دینی علوم اٹھ جائے گا اور جہل جہل ظاہر ہو جائے گا، اور شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ نریٹڈ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اپوسٹل پیس بی اپون ہم said, from among the portents of the hour are the following: 1. Religion's knowledge will be taken away. Number 2, religion ignorance will prevail. Number 3, drinking of alcoholic drink will be very common. Number 4, there will be a prevalence of open illegal sexual intercourse. حدیث نمبر 82 علم کی فضیلت کے بیان کے بارے میں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے سو رہا تھا، اسی حالت میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب اچھی طرح پی لیا، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ تازگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے۔ پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دیا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علم۔ Narrated ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، Allah's apostle peace be upon him said, while I was sleeping I saw that a cup full of milk was brought to me and I drank my fill till I noticed that wetness coming out of my nails. Then I gave the remaining milk to Umar ibn al-Khattab. The companions of the Prophet peace be upon him asked, what have you interpreted, O Allah's apostle peace be upon him? He replied, it is knowledge. حدیث نمبر 83 جانور وغیرہ پر سوار ہو کر فتویٰ دینا جائز ہے۔ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے مسائل دریافت کرنے کی وجہ سے منع میں ٹھہر گئے، تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں نے بے خبری میں ذبح کرنے سے پہلے سر منڈوا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب ذبح کر لے، کچھ حرج نہیں ہے۔ پھر دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میں نے بے خبری میں رمی کرنے سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمی کر لے اور پہلے کر دینے سے کچھ حرج نہیں ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں، اس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کا بھی سوال ہوا اور جو کسی نے آگے اور پیچھے کر لی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا کہ اب کر لے اور کچھ حرج نہیں ہے۔ Narrated عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ apostle peace be upon him stopped while near the Jamra at Mina during his last Hajj for the people, and they were asking him question. A man came and said, I forgot and got my head shaved before slaughtering the hadi. The Prophet peace be upon him said, there is no harm, go and do the slaughtering now. Then another person came and said, I forgot the slaughtered before Rami at the Jamra. The Prophet peace be upon him said, do the Rami now and there is no harm. The narrated added, so on that day when the Prophet peace be upon him was asked about anything, the ceremonies performed before or after it is due time, his reply was, do it and there is no harm. صدق اللہ العظیم۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں